کیجیے گا، لیکن حق بات لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن صرف حافظ قرآن سے ہی قرآن سکھائے۔ عالم دین کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں بھیجو، ورنہ ہمیشہ آپ کو شکایت رہے گی کہ میرے بچے کو قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سبھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، سنجیدگی سے سمجھیں اور بہت ہی غور سے الفاظ سنیں، کیونکہ اس ویڈیو میں بہت ہی کڑک الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن مجبوری ہے، مجبوراً یہ کڑک الفاظ جو استعمال کرنے کے لیے مجھے مجبور ہونا پڑا ہے، معافی کے ساتھ کہ جن لوگوں کو بھی یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے یہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو غور سے سنیں، اس کے بعد ہی اس ویڈیو میں کمنٹ کریں۔ چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا MHQ مسئلہ کوکن استقبال ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹاپک تو پڑھ لیا ہے کہ کیا عالم دین قرآن مجید سکھانے کے لیے بہتر ہے۔ چلیے ہم اس کو سٹارٹ سے ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو پوری دیکھنا۔ سب سے پہلے اگر آپ کو جاننا ہے کہ کیا ایک عالم قرآن سکھا سکتا ہے، کیا وہ قرآن کے لیے بہتر ٹیچر ہے، اس کے لیے آپ جائیے سب سے پہلے مدارس کا دورہ کیجیے۔ مدارس کے دورے پر آپ کو پتہ چلے گا، آپ دنیا کے کسی بھی مدرسے میں جائیے، چھوٹا ادارہ رہے، بڑا ادارہ رہے، کوئی بھی ادارہ رہے جہاں پہ حفظ قرآن اور نازل قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، آپ کو حفظ قرآن تو چھوڑیے، نازل قرآن بھی چھوڑیے، جو نورانی قاعدہ سکھایا جاتا ہے مدرسے میں، جو ایک دم بیسک تعلیم ہے، سب سے بیسک تعلیم ہے، وہاں پر بھی آپ کو ایک عالم نظر نہیں آئے گا، کیونکہ عالم دین قرآن سکھا ہی نہیں سکتا ہے تجوید کے ساتھ اور اس کے رولز کے ساتھ اور اس کے تھیوری کے ساتھ۔ عالم دین کی جو ہے اس کی جو پوری لائن ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ عالم دین جو ہوتا ہے وہ حدیث کا ماہر ہوتا ہے، مسائل کا ماہر ہوتا ہے۔ آپ جائیے ان کے پاس، حدیث سیکھیے، مسائل سیکھیے۔ اب کوئی حافظ قرآن ہے، اگر آپ اس سے جا کے کہو گے کہ بھائی میرے بچے کو، میرے آدمی کو آپ حدیث کی معلومات دیجیے، حافظ قرآن صاف صاف کہے گا کہ بھائی حدیث کی معلومات آپ کو چاہیے تو آپ عالم کے پاس جائیے۔ لیکن آج افسوس، صد افسوس کہ کئی علماء اپنی لائن چھوڑ کر، اب انہوں نے اپنی لائن کیوں چھوڑی ہے اور وہ اپنی لائن پہ کیوں نہیں دھیان دیتے ہیں، واللہ عالم، وہ بہتر جانتے ہوگے کہ بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے میدان میں اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں، سارے لوگ سمجھدار ہیں۔ آپ جائیے مدرسے میں، آپ مدرسے کے محتمم سے بات کیجئے، مدرسے کے اساتذہوں سے بات کیجئے، کیوں نہیں ایک عالم یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ عالم دین کو شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ اور جو قرأت کا معاملہ رہتا ہے اس سے بالکل دور رکھا جاتا ہے مدارس کے اندر، اور حفاظ اکرام کو عالمیت کی تعلیم سے دور رکھا جاتا ہے، تاکہ یہ دونوں اپنے اپنے کام برابر کرتے رہے، نہ یہاں کا ادھر آئے نہ یہاں کا ادھر جائے۔ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ دانت کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے یا ایک عام ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے دانت کے ڈاکٹر کے پاس ہی آپ کو جانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک حافظ قرآن جو ہوتا ہے اس کو قرآن کی پوری تھیوری پتہ ہوتی ہے، مدنی قاعدہ یا نورانی قاعدہ جو سکھایا جاتا ہے وہ کس تھیوری سے سکھایا جاتا ہے، قرآن کے تجوید کا معاملہ، ناظرے کا معاملہ، حفظ کا معاملہ، ایک ایک بات اس کو پتہ ہوتی ہے کہ کئی سال وہ گزارتا ہے اور کئی مرتبہ قرآن ختم کر کے، کئی مرتبہ دور قرآن کر کے وہ اس کے بعد جو ہے میدان میں اترتا ہے پڑھانے کے لیے۔ عالم دین کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تجوید کے بارے میں، اور حفظ کے معاملے میں تو کچھ بھی نہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ آپ خود جانتے ہیں ہمارے علماء، آپ ہم سے بہت بڑے ہیں، آپ کا کام جو ہے قابل تعریف، قابل ترجیح ہے۔ آج قوم کو آپ کی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن آپ کی جو مہارت ہے آپ اس کے اوپر کام کیجئے۔ کیوں یہاں پر لوگوں کو جو ہے لوگوں کے بیچ میں جا کر آپ قرآن سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ حال ہی میں کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے قرآن سیکھنے کے لیے آیا، جو قرآن کے لیے حفظ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، لیکن قرآن کمزور، 2 بار ختم کیے، 3 بار ختم کیے، لیکن وجوہات میں سے جو مین وجہ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ یہ عالم دین کے پاس سکھا ہوا ہے، تجوید کمزور، پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، اس کے علاوہ قرأت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ آتا نہ پتا، قرأت کیا چیز ہے یہ بھی نہیں پتا ہوتی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ میں سارے جو بھی علماء جو قرآن سکھانے کے لیے میدان میں اترنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جائیے، آپ کے لائن پر مہارت حاصل کیجیے۔ آج قوم کو آپ کی بہت ضرورت ہے، قرآن سکھانے کے لیے حفاظ اکرام کی پوری ٹیم موجود ہے، اور میں سبھی سرپرستوں سے کہوں گا، سبھی لوگوں سے کہوں گا، اگر آپ کو اپنے بچے کو صحیح طریقے سے قرآن سکھانا ہے، بالکل پرفیکٹ، کہ کبھی اس کو کوئی کسی بھی طریقے کی کوئی کوتاہی اس میں نہ ہو اور کبھی شرمندگی نہ ہو پڑھنے میں، تو آپ عالم دین علماء سے ان کو دور رکھیں، اور حفاظ اکرام چاہے وہ کہاں پر بھی آپ پڑھ رہے ہو، آپ حفاظ اکرام سے پڑھائیے۔ اگر عالم دین قرآن کے لیے بہتر ہوتا تو اتنے جو مدارس ہے دنیا کے اندر، ایک بھی عالم
ایک بند کسی نے اگر کوئی اس ویڈیو میں کوئی کمنٹ کر کے مجھے ایک مدرسہ بتائے جہاں پر قرآن سکھانے کے لیے عالم کو رکھا ہوا ہے، ایک بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن ہے تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی عالم کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن ہے، قاری ہے، تب تو واقعی میں چاروں طرف سے بولتے ہیں چاندی ہی چاندی بچے کی۔ تو اس طریقے کا عالم بہتر ہوتا ہے جو حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، یا کم سے کم حافظ ہو، تو وہ اور بہتر طریقے سے قرآن سکھا سکتا ہے بنسبت ایک حافظ قرآن کے۔ تو یہاں پر میں سبھی سے ریکویسٹ کروں گا، سبھی سے التجا کروں گا کہ دیکھیے اپنے بچوں کو، اور جو بڑے بھی پڑھ رہے ہیں، آج ممبئی میں بھی ہم نے کئی دیکھے ہیں، ممبئی کا دورہ میں نے کیا، کئی علماء جو قرآن سکھانے کے میدان میں اترے ہوئے ہیں، ان کی خود کی قرأت، علماء اکرام کی خود کی قرأت میں کتنی غلطیاں ہیں۔ آج جتنے بھی مساجد ہے، اگر وہاں پر ایک عالم نماز پڑھا رہا ہے تو آپ ان کی قرأت چیک کیجئے، اور کوئی حافظ نماز پڑھا رہا ہے تو آپ ان کی قرأت چیک کیجئے، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو۔ تو بہرحال پھر سے میں ایک مرتبہ معذرت کے ساتھ کہ معاف کیجیے گا، لیکن حق بات لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن صرف حافظ قرآن سے ہی قرآن سکھائے۔ عالم دین کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں بھیجو، ورنہ ہمیشہ آپ کو شکایت رہیں گی کہ میرے بچے کو قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا ہے۔ یہ میرے چیلنج ہے آپ کو کہ ہمیشہ شکایت رہے گی آپ کو، کیونکہ جتنے بھی بچے آ رہے ہیں ہمیشہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ قرآن ختم کیے۔ اب جو شخص نے خود نے حفظ نہیں کیا ہے وہ آپ کے بچوں کو کیا حفظ کرائے گا؟ تو بہرحال معذرت کے ساتھ پھر سے معافی چاہتا ہوں۔ ہمارے علماء آپ کے عزت سر آنکھوں پر، لیکن آپ کا میدان جو ہے وہ بالکل الگ ہے، آپ اس کے اندر کام کیجئے، اللہ آپ کو مزید ترقی دے۔ اور ہمارے حفاظ اکرام جو ہے میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے میدان میں اچھا کام کریں تاکہ ہمارے بچے، آنے والی نسل قرآن سے جو ہے مالا مال ہو جائے، تجوید سے مالا مال ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سنجیدہ ضرور ہو گیا، اور پھر سے ایک مرتبہ اپنی معافی کے کلمات کو ادا کرتے ہوئے کہ معاف کرنا، اگر کسی عالم کو اگر یہ بات بری لگی ہوگی تو مجھے معاف کرنا، حق بات بولنا پڑتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔